السلام علیکم دوستوں، لائٹ ٹیوب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جب بھی ہم لفظ جینیس سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آئنسٹائن کا نام آ جاتا ہے۔ آئنسٹائن کو دنیا کا ذہین ترین انسان مانا جاتا ہے اور یہی بات ہے کہ اس کے برتھ ڈے کو پوری دنیا میں جینیس ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آئنسٹائن کے بارے میں 10 ایسے امیزنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹس بتائیں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ نمبر 1، دوستوں یہ بات سچ ہے کہ آئنسٹائن بہت زیادہ جینیس تھے، لیکن اس کی میموری بہت کمزور تھی۔ وہ اکثر لوگوں کے نام، ٹیلی فون نمبر اور ڈیٹس بھول جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسے اپنا فون نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس کے ایک دوست نے اس سے ٹیلی فون نمبر مانگا تو آئنسٹائن نے اسے ڈائری میں سے نکال کر دے دیا۔ جب اس کے دوست نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا آپ کو اپنا فون نمبر یاد نہیں؟ تو آئنسٹائن نے جواب دیا کہ جو چیز میں ڈائری میں سیو کر سکتا ہوں اسے اپنے دماغ میں سیو کرنے کا کیا فائدہ۔ نمبر 2، آئنسٹائن کو ہیئر کٹ بالکل بھی پسند نہیں تھا اور وہ اپنے بالوں کو بھی کبھی کنگھی نہیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، دوستوں آئنسٹائن کو ساکس پہننا بالکل بھی نہیں پسند تھا، چاہے وہ گرمی ہو یا سردی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب بچپن میں اس کے جرابے پٹ جاتے تھے تو اسے وہی پٹے ہوئے جرابے پہننے پڑتے تھے جو کہ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے اس وقت سے اسے جرابے پہننے سے نفرت ہے۔ نمبر 4، جب آئنسٹائن پیدا ہوئے تو اس کا سر نارمل بچوں سے تھوڑا بڑا تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے اسے ایک معذور بچہ سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 5 سال تک باتیں نہیں کر سکتا تھا اور 5 سال بعد اس کے پہلے الفاظ یہی تھے، "The soup is too hot"۔ نمبر 5، دوستوں آئنسٹائن 7 سال کی عمر میں اسکول جانے لگا اور وہ پڑھائی میں بھی بہت کمزور تھا۔ ایک دفعہ اس کے انگلش کی ٹیچر نے اسے فیل ہونے پر لیزی ڈاگ کہہ کر کلاس سے نکالا، لیکن اسی ٹائم سے اس کی فیورٹ سبجیکٹ میتھس تھی اور اس کے اس سبجیکٹ میں ہمیشہ فل مارکس آتے تھے۔ نمبر 6، آئنسٹائن کے میموری کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ بس میں کہیں جا رہے تھے کہ بس کے کنڈکٹر نے اسے ٹکٹ مانگا۔ آئنسٹائن نے ٹکٹ کو جیب میں ڈھونڈا لیکن اسے نہیں ملا۔ پھر اس نے اسے اپنے سوٹ کیس میں چیک کیا لیکن تب بھی اسے وہ ٹکٹ نہیں ملا۔ کنڈکٹر نے اسے کہا کہ وہ اسے جانتا ہے اس لیے اسے رہنے دیا، لیکن جب کنڈکٹر دوسرے پیسنجرز کا ٹکٹ چیک کر رہا تھا تو تب بھی آئنسٹائن اپنا ٹکٹ کبھی جیب میں تو کبھی سوٹ کیس میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کنڈکٹر نے اسے کہا کہ سر میں آپ کو جانتا ہوں، خیر آپ کو ٹکٹ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے رہنے دیں۔ آئنسٹائن نے جواب دیا کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ نمبر 7، آئنسٹائن نے ایٹم بم کو تو نہیں بنایا لیکن اس کے فارمولا اس میں ضرور استعمال ہوئے تھے، جس کا آئنسٹائن کو خود بھی بہت دکھ تھا۔ وہ جنگ کو بالکل بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا کہ ورلڈ وار 3 میں کون سے ویپنز یوز ہوں گے، تو اس نے کہا کہ یہ تو اسے معلوم نہیں، لیکن ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ورلڈ وار 4 سٹونز یعنی پتھروں کی لڑی جائے گی، کیونکہ ورلڈ وار 3 ایڈوانس سویلائزیشن کو بالکل ختم کر دے گی اور انسان ایک بار پھر سٹون ایج میں چلا جائے گا۔ نمبر 8، آئنسٹائن دن میں 10 گھنٹے سوتا تھا تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے کام پر سکون طریقے سے کریں۔ نمبر 9، آئنسٹائن اپنے آٹوگراف کے $5 اور اسپیچ کے $100 چارج کیا کرتا تھا اور بعد میں اسے ایک چیریٹی سینٹر کو ڈونیٹ کیا کرتا تھا۔ نمبر 10، دوستوں جب آئنسٹائن ایک پروفیسر تھے تو تب ایک اسٹوڈنٹ نے آ کر اسے کہا کہ
کہ اس سال کے پیپر کے کویشچن اور پچھلے سال کے کویشچنز تو سیم ہیں؟ تو آئنسٹائن نے جواب دیا کہ ہاں کویشچن سیم ہیں لیکن ان کے آنسر ڈیفرنٹ ہیں۔ تو دوستوں یہ تھے آئنسٹائن کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ اور امیزنگ فیکٹس۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔